السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ آج کی ویڈیو آپ کے سامنے حامد میر کے بلاگ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کا عنوان ہے اندھیروں کی جیت۔ ناظرین، کوئی سیکھنا چاہے تو 26 نومبر کو اسلام آباد میں پیش آنے والے واقعات سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ 26 نومبر کو ہم نے دن کی روشنی میں عوامی ہجوم کے سامنے ریاست کی طاقت اور تمکنت کو نہ صرف بے بس ہوتے بلکہ فرار ہوتے بھی دیکھا۔ پھر 26 نومبر کو رات گئے اسلام آباد کے ریڈ زون میں سب روشنیاں بجھا دی گئیں، بلو ایریا کی سب عمارتوں کی بجلی بھی بند کر دی گئی۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا گیا، اس اندھیرے میں ریاست نے اپنی طاقت کا اندھا دھند استعمال کیا اور اس تمکنت کو بحال کیا جسے دن کی روشنی میں چھین لیا گیا تھا۔ ناظرین، 26 نومبر کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت میں دو سیاسی جماعتیں نہیں بلکہ وفاقی حکومت اور صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی تھی۔ لہٰذا اس دن کے واقعات سے صرف ایک فریق کو نہیں بلکہ دونوں فریقین کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزراء نے رات کے اندھیرے میں کریک ڈاؤن کے ذریعے تحریک انصاف کو اسلام آباد سے بھگا کر اگلے دن اپنی فتح کا اعلان کیا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو بھگوڑا قرار دے دیا۔ تحریک انصاف کے قائدین نے کہا کہ ان کارکنوں پر ڈائریکٹ فائرنگ ہو رہی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے کارکنوں کی زندگیاں بچانے کے لیے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ اس دن کے واقعے سے ان کی رائے ہے کہ اس دن نہ تو وفاق نے صوبے پر فتح پائی ہے اور نہ ہی تحریک انصاف کے کارکن پارٹی قیادت کے کہنے پر اسلام آباد سے واپس گئے۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ بطور ریاست اور بطور قوم یہ ہم سب کی شکست کا دن ہے۔ دن کی روشنی میں تمام ریاستی اداروں کی طاقت کو شکست ہوئی اور رات کے اندھیرے میں تحریک انصاف کے کارکنوں کا جوش و جذبہ شکست کھا گیا کیونکہ پارٹی کی قیادت موقع سے فرار ہو گئی۔ تحریک انصاف کی سیاسی رہنما بشرا بی بی نے بار بار کہا تھا کہ ہر صورت ڈی چوک پہنچیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گی جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ ہم نے گھر والوں سے کہہ دیا ہے کہ ہم عمران خان کے بغیر اسلام آباد سے واپس نہیں آئیں گے اور گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر واپس نہ آئیں تو ہمارا جنازہ پڑھ لینا۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کا قافلہ تمام رکاوٹیں توڑتا ہوا اسلام آباد کے ریڈ زون کے قریب پہنچ گیا۔ وفاقی وزراء نے دعویٰ کیا تھا کہ تحریک انصاف والوں کو کسی صورت بھی اسلام آباد آنے نہیں دیں گے۔ وہ سب 26 نومبر کی دوپہر کو حیران رہ گئے۔ حیرانگی اس وقت ہوئی جب تحریک انصاف والے ڈی چوک میں پہنچے اور وہاں کنٹینرز پر چڑھ کر اپنے جھنڈے لہرا دیے۔ کنٹینرز پر موجود رینجرز کے جوان تحریک انصاف والوں سے ہاتھ ملا کر پیچھے کی طرف جا رہے تھے تو معلوم کیا گیا کہ تحریک انصاف کی قیادت ریڈ زون کی طرف آ رہی ہے یا نہیں۔ پتہ چلا کہ تحریک انصاف کے کچھ رہنما ڈی چوک کی جانے کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں مذاکرات کے ذریعے عمران خان کو رہا کرانا آسان ہو گیا ہے۔ کافی دیر تک تحریک انصاف کا کوئی رہنما ڈی چوک نہیں آیا بلکہ یہ صاحبان چائنا چوک آ کر رک جاتے تھے۔ کارکن اپنے رہنماؤں سے لڑتے رہے کہ آگے بڑھو۔ رہنماؤں کا خیال تھا کہ اگر سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ شروع کر دی تو لاشیں گریں گی۔ اسی دوران فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی شروع ہو گئی۔ کارکنوں نے مزاحمت کی لیکن پھر پیچھے ہٹتے گئے۔ مغرب تک ڈی چوک کو مظاہرین سے خالی کرا لیا گیا اور پھر چائنا چوک پر موجود ہجوم کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے اندھیروں کا سہارا لیا گیا۔ آنسو گیس کے دھوئیں اور گولیوں کی تڑاہٹ نے مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان گھوم پھر کر بہت سے سوالات کے جواب تلاش کیے۔ اہم ترین سوال یہ تھا کہ تحریک انصاف کا قافلہ اسلام آباد کے اندر کیسے آ گیا۔ کارکنوں کا کہنا تھا کہ وہ 2 دن کی مزاحمت سے رکاوٹیں ہٹا کر آئے ہیں۔ پولیس، رینجرز اور FCC والوں کا کہنا تھا کہ ہم نے شہر کے داخلی راستوں پر زیادہ مزاحمت اس لیے نہیں کی، ہجوم بہت بڑا تھا جس میں عورتیں بھی شامل تھیں اور اپنے ہی پاکستانیوں کی لاشیں ہم گرانا نہیں چاہتے تھے۔ ایک اہم بات یہ پتہ چلی کہ اسلام آباد کے تمام راستے 23 نومبر کو ہی بند کر دیے گئے تھے۔ سندھ، پنجاب اور آزاد کشمیر پولیس کے علاوہ رینجرز اور FCC کو بھی اسلام آباد بلایا گیا تھا۔ دوسرے صوبوں سے بلائے گئے پولیس کے ہزاروں جوانوں کو رات سونے کے لیے ٹینٹ لگا کر دیے گئے تھے لیکن ان کے کھانے پینے کا مناسب بندوبست نہیں تھا۔ 2 دن تک انہوں نے اپنی جیب سے کھایا پیا۔ اسلام آباد مہنگا بھی ہے، اکثر پولیس والوں کے پیسے بھی ختم ہو گئے تھے۔ 26 نومبر تک کافی حد تک تھک گئے تھے۔ جب ان حالات کا علم آصف زرداری کو ہوا تو انہوں نے سندھ کے وزیر داخلہ کو ہدایت کی کہ اگر پولیس اسلام آباد کے جوانوں کا خیال نہیں رکھ سکتی، انہیں کھانے پینے کا بندوبست نہیں دے سکتی تو آپ ان کا بندوبست کریں۔ 26 نومبر کے تمام ریاستی اداروں کی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا گیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تحریک انصاف کا احتجاج نہیں روک سکا، میڈیا پر ریاست کا کنٹرول تحریک انصاف کے بیانیے کو شکست نہیں دے سکا، ٹی وی چینلز اور اخبارات کی ساکھ بہت بری طرح مجروح ہو چکی ہے۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد وجود میں آنے والی وفاقی حکومت عوامی حمایت سے محروم ہے۔ تحریک انصاف بظاہر ایک پاپولر جماعت نظر آتی ہے، لیکن اس جماعت کے کارکن عمران خان کے سوا کسی دوسرے رہنما پر اعتماد نہیں کرتے۔ 26 نومبر کے بعد اس جماعت کے وہ سب قائدین کارکنوں کی نظروں میں مشکوک ہیں جو گرفتار نہیں ہوئے۔ کیا خیبر پختونخوا میں گورنر راج اور تحریک انصاف پر پابندی کسی مسئلے کا حل ہے؟ مجھے خدشہ ہے کہ تحریک انصاف کے مایوس کارکنوں کی ایک بڑی تعداد واپس جا کر ریاست دشمن عسکریت پسندوں کے ہاتھ میں کھلونا بن سکتی ہے۔ جب بھی سیاسی جماعتیں اور جمہوری ادارے کمزور ہوتے ہیں تو شدت پسند اور مسلح گروہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ 26 نومبر کا سبق یہ ہے کہ 8 فروری کو جو بندوبست کیا گیا تھا وہ ناکام ہو چکا ہے، تو پاکستان کے آئین کی طرف واپس آ جائیں۔ آئین کی خلاف ورزی اندھیروں کو جنم دیتی ہے اور اندھیروں کی جیت پر فتح کے جشن منانا بے وقوفی ہے۔ ناظرین، ان تمام واقعات کے بارے میں، ان پابندیوں کے بارے میں، ہمت کے ساتھ بلو ایریا تک پہنچنے پر تحریک انصاف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔